آئینی عدالت بنا کر میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا مکمل کیا۔ آئینی ترمیم کو مسترد کرنا کسی عدالت کے اختیار میں نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یوم تاسیس پر مختلف شہروں میں ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی خود مختاری پر سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا 18ویں ترمیم میں جو کمی رہ گئی تھی وہ 27ویں ترمیم میں دور کر دی گئی۔ آئینی عدالت ایسی نہ ہو جو ڈیم بنانے نکل جائے، وزیر اعظم کو گھر بھیج دے۔ امید ہے کہ آئینی عدالت عوام کے اعتماد کو بحال کرے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم جلد واپس آ رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشنز مقررہ وقت پر جاری ہوں گے۔ سی ڈی ایف کا عہدہ جو 27ویں ترمیم کے تحت قائم کیا گیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ختم کیے گئے منصب کی جگہ لے گا۔ اور ٹیکس نیٹ بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا۔ یو ایس ایگزم بینک بھی ریکوڈک منصوبے کی فائنینسنگ میں واپس آ گیا۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سمری منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ آئندہ ہفتے نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس بھی ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کیے جانے کا امکان۔ نئے گورنر کے لیے 3 سیاسی شخصیات اور 3 سابق فوجی افسران سمیت 6 نام زیر غور۔ سیاسی شخصیات میں امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیرپا اور پرویز خٹک کے نام زیر غور۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کے نام بھی شامل۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی علم نہیں، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا۔ پچھلے 3 سال کے ہزاروں مقدمات جو ہیں ان پہ فرد جرم تک عائد نہیں ہو سکی۔ 4000 سے زائد کیسز میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس بھی ہے، جو گٹھ جوڑ ہے سیاسی لوگوں کا کرمنلز کے ساتھ اور ٹیررسٹ کے ساتھ، جو ان کو ریفارمز نہیں کرنے دیتا۔ صوبائی حکومت کی کوتاہی سے کے پی کے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ کے پی میں سیاسی لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بڑا الزام، کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں پھیلائی جانے والی افواہیں منظم سازش کا حصہ ہیں۔ کے پی میں پروسیکیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ کے پی میں منشیات اسمگلنگ حکومتی نگرانی میں ہوتی ہے۔ منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ صوبے میں بڑے مافیاز کام کر رہے ہیں۔ 4 نومبر سے بانی پی ٹی آئی کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، اڈیالہ جیل بھی جائیں گے، ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے، این ایف سی ایوارڈ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ سب کو مل کر صوبے کے لیے لڑنا ہوگا، ضم اضلاع اور صوبے کی حقوق کے لیے لڑیں گے۔ 1350 ارب روپے 7 سال کے وفاق پر این ایف سی ایوارڈ میں واجب الادا ہیں۔ ضم اضلاع کو اپنے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ 2018 سے اب تک صوبے کو این ایف سی میں اپنا حصہ نہیں مل رہا۔ ایم کیم پاکستان کے زیر اہتمام آج ملیر کھوکھرا پار میں جلسہ۔ سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، گورنر سندھ کامران ٹسوری اور دیگر خطاب کریں گے۔ پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ خالد مقبول صدیقی کا آج ملیر کے جلسے میں شرکت کا امکان نہیں۔ پارٹی اجلاس میں اختلافات روکنے کے لیے سخت موقف سامنے آ گیا۔ کہا کہ ایم کیم پاکستان کے تنظیمی معاملات بہادر آباد سے چلیں گے، کسی کو پارٹی اجلاس کہیں اور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مخصوص عناصر ضمنی انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی آر او اور آر او کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہری پور کے انتخابات پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ بیان میں کہا گیا کہ جنرل الیکشن میں عملے کی کمی کے باعث افسران کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی۔ ضمنی انتخابات میں کمیشن کے افسران ہی ڈی آر او اور آر او مقرر کیے جاتے ہیں۔
پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، تفتیشی حکام کے مطابق نادرہ نے تینوں حملاوروں کی افغان شہری ہونے کی تصدیق کر دی۔ دھماکے سے متعلق 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش ہو چکی ہے۔ حملاوروں کی رحمان بابا قبرستان سے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچنے کی فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئیں۔ حملے کے دن خود کش حملاوروں کے زیر استعمال کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی بالادستی، آئین کا تحفظ اور عوامی حکومت ہمارا بنیادی مشن ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن پر عمل ہمارا عزم ہے۔ پیپلز پارٹی کی کامیابی کا راز عوام کو طاقت کا سرچشمہ ماننا ہے۔ سعید غنی نے کہا، ملک کو ادارے اور آئین پیپلز پارٹی نے دیا، ملک کی بقا کے لیے قیادت نے جان قربان کر دی۔